الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور برابر نہیں ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ آدمی جو برائی کرنے والا ہے۔ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، اور اللہ نے دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم لوگ کدھر پلٹے جا رہے ہو؟ اور اسی طرح پلٹ گئے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانے کی جگہ بنایا اور آسمان کو تعمیر کیا، اور تمہیں صورت عطا کی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیے۔ یہ تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہی تو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم اس کو پکارو اس حالت میں کہ دین اللہ کے لیے خالص کرنے والے بنو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔
جبکہ میرے رب کی طرف سے کھلے دلائل میرے پاس آ چکے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر منی سے پیدا کیا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کے طور پر نکالتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم سب طے شدہ مدت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المؤمن یعنی سورۃ الغافر کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 68 تک کی آیات ہے۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 68، ان میں جو 58 اور 59 والی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نابینا ہے اور جو دیکھنے والا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اندھا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھا ہے کہ دیکھتا ہی نہیں ہے، یا ایسا اندھا ہے کہ دیکھتا تو ہے مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، اور دوسرا آدمی بینا ہے، دیکھنے والا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مضر چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی اندھا ہو اور جو آدمی بینا یعنی دیکھنے والا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ولا المسیء، اور وہ آدمی جو برائی کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی ہے کہ جس نے ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، اعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہا، ظلم سے بچتا رہا، شرک سے بچتا رہا، مخلوق خدا پر ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتا رہا، ایمان بھی لایا، نیک اعمال بھی کیے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو مسیء ہے، برائی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بھی اطاعت نہیں کرتا، مخلوق خدا کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے ساری زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری، اور وہ دوسرا آدمی کہ جو برائی کرنے والا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیلا ما تتذکرون، اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی دیکھتے ہو مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، اور جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تو آیت نمبر 68 تھی۔ اس میں کسی آدمی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، لیکن مخلوق خدا اس کو ستاتی رہتی ہے، بیوی ستا رہی ہے، گھر والے ستا رہے ہیں، بچے ستا رہے ہیں، پڑوسی ستا رہے ہیں، دائیں بائیں کے لوگ ستا رہے ہیں۔ یہ آدمی اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی نیکی شاید ضائع ہو رہی ہے، لیکن
اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ دنیا جو ہے یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن تو عمل ہی عمل ہے، جیسا کرنا چاہو کر لو، آگے حساب آنے والا ہے، اور اگلے دن جب آئے گا مرنے کے بعد کے جو دن ہے ان میں حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا میں کوئی آدمی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے اور دیکھنے میں ابھی بدلہ اس کو نہیں مل رہا، نیک آدمی کو اس کے نیکی کا بدلہ نہیں مل رہا، محسن کو احسان کا بدلہ نہیں مل رہا، اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا نہیں مل رہی، تو اس کا یہ مطلب یہ مت سمجھو کہ دونوں برابر ہیں، ہرگز دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ رہی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قیامت کبریٰ، جبکہ ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تو وہ مسلسل قریب آ رہی ہے، جو دن گزر رہا ہے تو وہ قیامت آہستہ 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 ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ یہ تو قیامت کبریٰ ہے، اور ایک قیامت صغریٰ ہے، اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہے یا نہ چاہے مسلسل اپنی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے آدمی اگر ایکسیلیٹر پر کھڑا ہوا ہو، خود بخود چلنے والی سیڑھی کے اوپر، خود بخود چلنے والی بیلٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہو، تو وہ کھڑا ہوا ہے لیکن اب وہ بیلٹ آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ جناب بچہ ہو رہا ہے، لڑکا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، پہلے نوجوان ہے، پھر جوان ہے، پھر آگے ادھیڑ عمر ہو رہا ہے، پھر بوڑھا ہو رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اپنی قیامت کی طرف۔ اس کی اپنی قیامت تو بہت قریب آ جائے گی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جس کی جو عمر ہے اس میں اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک بڑی قیامت ہے وہ بھی مسلسل قریب آ رہی ہے۔ یہ آدمی اپنی چھوٹی قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بڑی قیامت ادھر سے مسلسل قریب آ رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا ایک بڑا نسخہ ارشاد فرما دیا کہ اگر اپنی دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہو، آخرت ٹھیک کرنے چاہتے ہو، اور تم میں ہمت نہیں بھی ہو رہی تو ہم سے مانگو، ہم تمہارے حالات درست کر دیں گے۔ بعض اوقات آدمی حالات میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے ان گناہوں سے نکلنا، ان مشکلات سے نکلنا، یا اس فتنے کی جگہ سے نکلنا مشکل ہے، میں اتنا گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں کہ میرے لیے نکلنا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا، اعمیٰ ہو، یا تم برائی کرنے والے ہو اور تم چاہتے ہو کہ مجھے نظر آنے لگے، میں نصیحت حاصل کرنے لگوں، اور میں بھی ایمان لاؤں، میں بھی اعمال صالحہ اختیار کروں، میری بھی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، میں بھی اللہ کا محبوب اور ولی اللہ بن جاؤں، تو ہم سے مانگ لو، ہم تمہیں دے دیں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آیت 70 میں ارشاد فرمایا گیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو اگر آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، تو ایک کام تو کر ہی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کچھ دن پہلے شاید آپ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا ہوگا، اور انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ وہ ایک کافر عورت تھی اور وہ اپنے بچوں کو عیسائی بنا رہی تھی، شوہر اس کا مسلمان تھا، وہ پریشان ہوا، اس نے حضرت کو لکھا، حضرت نے اسے یہ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ رات کو کم از کم ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ دعا کر لیا کرے کہ یا اللہ، عیسائیت اور اسلام میں جون سا مذہب برحق ہے آپ کے نزدیک اور جس میں میری نجات ہے، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ کیونکہ عیسائی بیوی ہے، اپنے مذہب پر پکی ہے، بچوں کو چرچ لے جانا چاہتی ہے، شوہر مسلمان تھا اور کافروں کے علاقے میں رہتا تھا، شادی اس نے عیسائی عورت سے کی ہوئی تھی، پریشان تھا۔ تو حضرت نے اس کو یہ نسخہ بتایا اور اس نے اپنی بیوی کو اس بات پر راضی کر لیا، کہا بحث ہم نہیں کرتے کہ اسلام بہتر ہے یا عیسائیت بہتر ہے، دنیا اور آخرت کی نجات اسلام میں ہے یا عیسائیت میں ہے، ایسا کرو کہ ہم دونوں روزانہ رات کو بیٹھ جایا کریں گے اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں گے کہ یا اللہ، جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے اور جون سا مذہب آپ کی رضا کے مطابق ہے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے والا ہے، یا اللہ وہ مذہب ہمیں عطا فرما دے، اس پر ہمارا دل جما دے۔ دعا کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کا دل پھیر دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی کوشش کے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر دعا کے بڑے فضائل آئے۔ آدمی کیسے ہی برے حالات کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے گناہ کے حالات ہوں، چاہے دنیاوی پریشانیوں کے حالات ہوں، لیکن کسی وقت میں بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور جب مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے احادیث شریفہ میں کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالی وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی تھی، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی وہ چیز تو عطا نہیں فرماتے لیکن اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے اگر آدمی اخلاص کے ساتھ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دل سے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے من قلب لاہن، جو غافل دل کے ساتھ دعا کر رہا ہو، زبان پہ کچھ ہے، خیال میں کچھ اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، تو یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو دعا کا رٹا لگانا ہے۔ تو دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے ہو، جو دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے ہو،
اور جب دل سے ہوتی ہے تو اگر آدمی پوری دعا نہ بھی کرے، یا رب یا رب یا رب بس یہی کہتا رہے تو بھی دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ پکار تو سنتا ہے۔ اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت میں جب آدمی سخت پریشان ہو ایک دعا تلقین فرمائی، اور وہ دعا الحزن کہلاتی ہے، پریشانی کے وقت کی دعا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر دعا کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ آسمانوں کے پروردگار، آپ زمینوں کے پروردگار، آپ عرش عظیم کے پروردگار۔ اب یہ دعا ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں دعا کا کوئی لفظ بظاہر نہیں ہے، لیکن آدمی جب پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور دل سے پکارتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی لیے آدمی کو ضرور پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے 10,000 مانگے تھے، 10,000 ہی مل گئے، کبھی 10,000 تو نہیں مانگے تھے لیکن 20,000 کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں غیب سے دلوا دی، کبھی آپ نے کو وہی چیز مل گئی، کبھی اس سے بہتر چیز مل گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا عباد اللہ، کہ بے شک دعا یہ نفع دیتی ہے ان مصیبتوں سے بھی جو آ چکی ہیں اور ان مصیبتوں سے بھی جو ابھی نہیں آئیں۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، لیکن آپ نے یا رب یا رب یا رب کہہ کر مانگا، جو مصیبت آنے والی تھی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی جو مصیبت آنے والی تھی مما لم ینزل وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت قبولیت کی یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کو ذخیرہ کر دیا جائے۔ آپ نے دعا مانگی تھی، یہاں تو قبول نہیں ہوئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قیامت میں جائے گا تو انبار دیکھے گا نیکیوں کے، عرض کرے گا کہ اے پروردگار یہ کیسے، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ کہا جو تم نے دعائیں کی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں وہ ساری یہاں جمع ہو گئی ہیں۔ چنانچہ وہ ساری نیکیاں اور حسنات اور جنت کے درجات اس کو دے دیے جائیں گے اس کی دعاؤں کی برکت سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالدعاء یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو، خوب کیا کرو۔ اور یہ دعا عجیب چیز ہے کہ اگر آپ کفر، شرک اور برائیوں سے بچنے کی دعا کریں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ نیکیوں کی دعا کریں وہ بھی عبادت ہے۔ مثلاً کفر اور شرک سے بچنے کی، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ایک خاتون جو ہے وہ دعا کرتے رہی کہ یا اللہ مجھے برے دین سے نجات دے دے، جو بھی اچھا دین آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، آپ کی رضا کے مطابق ہے، جنت میں وہ عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کو دین اسلام کی توفیق دے دی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نیکیوں کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے حافظ بنا دے، عالم بنا دے، 5 وقت نماز باجماعت کا عادی بنا دے، اپنے سے مانگنے والا بنا دے، یہ نیکیوں کی دعا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیکیاں بھی نہ مانگے بلکہ دنیا کی چیزیں مانگے، یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے پیسے دے دے، یا اللہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے مجھے ذاتی گھر دے دے،
یا اللہ شہبت ہوتی ہے بیوی نہیں ہے بیوی دے دے، یا اللہ اچھی جگہ میری شادی کرا دے، یا اللہ لباس کی بھی تنگی ہے اچھا لباس دے دے۔ اب آپ دنیا کی چیزیں مانگتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب کا سب عبادت۔ یہ جو آپ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہے، نہیں، یہ دنیا تھی، لیکن جب آپ نے اللہ سے مانگی پھر یہ دنیا نہیں رہی بلکہ یہ عبادت ہو گئی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اذا انقطع شسع نعل احدکم، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا تو آپ جائیں گے اور جڑوائیں گے، لیکن بہتر اور سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ پہلے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جوتا ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی جوتا ٹوٹا یا اللہ جوتا ٹوٹ گیا جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے نا کہ امی ٹوٹ گئی، اب ماں تھوڑی نہیں جاتی ہے، لیکن بچے کو اطمینان ہوتا ہے کہ ماں نے سن لیا ہے تو کوئی انتظام کر دے گی، باپ نے سن لیا انتظام کر دے گا۔ اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا اللہ ٹائر پنچر ہو گیا مدد فرما، یا اللہ جوتا ٹوٹ گیا جوتا جڑوا دیجئے۔ تو آدمی اللہ سے مانگے پھر اس کے بعد جوتا جڑوا لے۔ اذا انقطع شسع نعل احدکم، جب جوتا ٹوٹ جائے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اور ایک روایت میں حتی یسألہ الملح، یہاں تک کہ اللہ سے نمک بھی مانگے۔ کسی گھر میں نمک ختم ہو جائے تو عام طور سے نمک ایسی چیز ہے کہ ایک پڑوسن بھی دوسرے پڑوسن سے مانگ لیتی ہے، دارالقامہ میں بھی ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے مانگ لیتا ہے، لاؤ بھائی تھوڑا سا نمک تو دے دو۔ اور دینے والے کے اوپر کوئی بوجھ ہوتا ہے نہ لینے والے پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس سے مانگنے سے پہلے کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یا اللہ نمک کی ضرورت ہو گئی تو نمک دلوا دیجئے، پھر جا کر بازار سے خرید لو، اگر کوئی محبت والا ہے اور خوشی سے دے سکتا ہے اس سے لے لو۔ تو یہ ہر چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، چاہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، چاہے نمک ختم ہو جائے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو، گھر سے نکلے یا اللہ فلاں کی جگہ جانا ہے کوئی اچھی سواری دلوا دے، اچھی سواری یا اللہ عافیت سے پہنچا دے، وہاں پہنچ گئے یا اللہ فلاں آدمی سے کام ہے یا اللہ اس سے ملاقات کروا دے۔ اب مسلسل آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جا رہے ہیں، یہ پورا کا پورا سفر آپ کا عبادت، پورا کا پورا سفر آپ کا عبادت ہے۔ جوتا ٹوٹا اللہ سے آپ نے مانگا کہ یا اللہ میرا جوتا جڑوا دے، پھر گئے کیریا تو جانا بھی عبادت، پھر وہاں جڑوایا پھر واپس آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے عافیت سے آ گیا جوتا پھر صحیح ہو گیا۔ یہ سب کا سب کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارے دادا تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دارالعلوم کے بانی، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت سارا دن مصروف رہتا ہوں کیونکہ سبق پڑھاتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں اور اس سے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو ایک چھوٹا سا کتب خانہ میں نے کھول رکھا ہے، تو 11:30 سے اور 2:30 کے درمیان میں وہ کام کرتا ہوں، عصر کے بعد کام کرتا ہوں، اور میری بہن ایک بیوہ ہے اس کے بچے بھی ہیں، میری ایک بیٹی ہے اس کی وہ بیوہ ہے اس کی بچیاں ہیں، اور سارا دن میں مصروف رہتا ہوں، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ یہ میرے دادا نے فرمایا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ آپ کی جو دنیا ہے یہ بھی دین ہے، ہر وقت مصروف رہنا، حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ عبادت ہے، دین ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ آدمی کو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے، فلسطین کا مسئلہ حل کرا دے، برما کے مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ حل کرا دے، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ہمارے بس میں ہے، جیسے نمک کا لانا اور جوتا جڑوانا، یہ تو کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہیں،
کوئی یہ برما کے اور کشمیر کے اور فلسطین کے مسائل تھوڑے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو ہر چیز مانگنی چاہیے، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، اس لیے کہ بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب برابر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ صبح اٹھے، یا اللہ اس دن کی خیر چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ شام ہوئی، رات آ رہی ہے، اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلہ فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها ونعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما بعدها۔ کسی جگہ پہنچے، قیام کرنا ہے، یا ارض ربی و ربک اللہ، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ساکنیہا واعوذ بک من شرہا وشر ساکنیہا۔ کوئی سواری خریدی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر چیز اللہ سے، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور یہ تصوف کا تیر بہدف نسخہ ہے، تصوف کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ اور ذکر اللہ اگر ہم کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح سب ذکر اللہ ہے، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دل کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے شروع کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا تھا، 97 جو آگے کہیں ہے نا، اس میں دل کہیں، دماغ کہیں، اب وہ صرف زبان حرکت میں ہے، باقی خیالات کہیں اور چلے گئے۔ لیکن دعا جب آپ مانگیں گے تو عام طور سے وہ دل ہی سے مانگی جاتی ہے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میں فلاں آدمی آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، یا اللہ اس کے ساتھ ملاقات آسان کر دے، یا اللہ یہ آدمی دروازے پر آیا ہے، پتہ نہیں کس کام کے لیے آیا ہے، یا اللہ اس کے لیے بھی خیر فرما، میرے لیے بھی خیر فرما، مجھے اس کے شر سے بچا، اسے میرے شر سے بچا، کیونکہ ہر آدمی کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ہر دن کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ سے ہر چیز کی خیر مانگنی چاہیے اور ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ عام طور سے اس میں غفلت کم ہوتی ہے، جبکہ رٹا نہ لگائیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں دعا رٹے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پڑھتے چلے گئے، پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی ہوتی ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھ لینا، یوں کہنا چاہیے کہ یہ دعا اتنی مرتبہ مانگنا اللہ سے۔ ہمارے ایک محتمم تھے، ایک لڑکا تھا، تو دارالعلوم اسلامیہ ایک مدرسہ ہے، اب بھی ہے، تو اب تو مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اس کا محتمم بنا دیا تھا، لیکن ان سے پہلے کافی پہلے ایک بزرگ تھے قاری سراج صاحب، قاری سراج احمد، تو میں اس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، حفظ اور ناظرہ اور قرات تھی قاری عبدالعزیز شوقی صاحب کے پاس، ان سے قرات کرتا تھا۔ تو وہ جو محتمم صاحب تھے قاری سراج صاحب، ان کے دعا مانگنے کا انداز آج بھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ مدرسے میں تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں اور خرچہ زیادہ ہو گیا، آمدنی ہے نہیں، تو وہ ہم سب بچوں کو جمع کر لیتے تھے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ میں بھی قرآن مجید حفظ کر چکا تھا اور حفظ دہرا رہا تھا، تو ہم سب کو جمع کر لیتے تھے، اور صاحب ایسی گڑ گڑا کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ آج تک وہ مجھے یاد ہے، یا اللہ پیسے ختم ہو گئے، یا اللہ مدرسے میں پیسے ختم ہو گئے، یا اللہ خرچہ بہت ہو گیا، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، یا اللہ پیسے مجھے دے دے، یا اللہ میں کہاں سے دوں تنخواہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، گھما پھرا کے نہیں کرتے تھے وہ، یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اللہ مجھے پیسے دے دے، مجھے ملازموں کو تنخواہ دینی ہے، یا اللہ طالب علموں کو وظیفہ دینا ہے، یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں، یا اللہ پیسے دے دے مجھے، یا اللہ مجھے دے دے ورنہ مجھے مدرسہ بند کرنا پڑے گا، یا اللہ دے دے پیسے۔
اور وہ جناب اس طرح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دن میں انتظام ہو جاتا تھا. تو یہ دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ دعا مانگنے والی ہوتی ہے. ہم اکثر دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، حالانکہ دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی. دعا پڑھا تو جاتا ہے قرآن مجید کو، قرآن مجید پڑھنا چاہیے آدمی کو، قراءت القرآن. باقی دعا تو مانگنے کا نام ہے، پکارنے کا نام ہے. دعا کا مطلب پکارنا، مانگنا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار قبول کروں گا. آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، اور دعا تو عبادت ہے. اور اس کی تفسیر میں مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے امام احمد نے حدیث بیان کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. اور پھر یہ آیت بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو دعا عبادت ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو جو آدمی دعا نہیں مانگتا وہ گویا اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اور اسی کی تفسیر میں وہ بات ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اس کو نعمتیں دینا چاہتا ہوں، میں اس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، میں اس کو جنت پہنچانا چاہتا ہوں، مانگے مجھ سے، یہ مانگتا کیوں نہیں ہے؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ مانگتا کیوں نہیں. تو اس آیت میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. آگے آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات اور دن کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون سے رہو، اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے کہ تم چلو پھرو، رزق تلاش کرو. اور جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ آدمی باہر نکلے، محنت کرے، مزدوری کرے، زراعت کرے، تجارت کرے، ملازمت پہ جائے، پڑھے پڑھائے. لیکن رات جو ہے یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. رات ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے. سکون جسمانی بھی چاہیے، روحانی بھی چاہیے. سکون جسمانی سونے سے حاصل ہوتا ہے، اور سکون روحانی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رات کے 6 حصے بنائے ہوئے تھے. 4 حصوں میں آپ آرام فرماتے تھے، 2 حصوں میں آپ عبادت کرتے تھے. تو یہ رات سکون کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون سے رہو، تاکہ تمہیں اس رات میں سکون حاصل ہو. اور اب یہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی خراب کی ہوئی ہے، کر رہے ہیں کہ رات کا بڑا حصہ ہم فضولیات میں مصروف رہتے ہیں. 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فضول کام، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، قصہ گوئی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آدمی جلد از جلد سو جائے. اور تمام اطباء
چاہے وہ پرانے ڈاکٹر ہوں، پرانے طبیب اور حکیم ہوں، چاہے آج کل کے ڈاکٹر ہوں، سب متفق ہے کہ دن میں سونے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو رات کے سونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے۔ اسی لیے جن علاقوں میں لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں، ان کی صحتیں اچھی رہتی ہیں، وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اور جن علاقوں میں رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، وہاں بیماریاں طرح طرح کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی، روحانی بیماریاں بھی۔ تو رات ہے سکون کے لیے اور دن ہے کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو۔ بلکہ ہمارے اکابر تو عشاء کے بعد سبق پڑھانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آج کل تو ہمارے مدرسوں میں عشاء کے بعد بھی اب سبق ہونے لگے ہیں، وجہ یہ کہ طالب علم جاگتے رہتے ہیں، اب ان کو جاگتے ہی ہیں تو پھر ان کو کسی طرح کلاس میں بٹھا لے لا کے۔ ورنہ ہمارے جو اکابر تھے وہ عشاء کے بعد سبق پڑھانے کو بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ میں جب جامعہ اشرفیہ لاہور سے یہاں دارالعلوم کراچی منتقل ہوا تو عشاء کے بعد ایک سبق مجھے ملا موطا امام محمد کا۔ تو خیر میں اس زمانے میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کو خط لکھتا تھا، تو میں نے اپنے اسباق کی اطلاع دی کہ دن میں یہ سبق ہے اور عشاء کے بعد جو ہے وہ یہ سبق ہے۔ تو حضرت نے اس کے اوپر لکھا یہ کیسا وقت یہ کیسا وقت یعنی عشاء کے بعد پڑھانے کا کون سا وقت ہے؟ عشاء کے بعد تو سونے کا حکم ہے کہ آدمی جلدی سے سو جائے تاکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد میں اٹھ سکے، ورنہ کم از کم فجر سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ سکے تاکہ نماز با جماعت میں آرام سے شریک ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ رات بنائی ہے سکون کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ جوں جوں رات کا وقت آتا ہے سب لوگ تھک تھک کر اپنے گھروں کی طرف ضرور لوٹتے، اور جوں جوں رات گزرتی چلی جاتی ہے، چاہے 12 بجے چاہے 1 بجے، ایک سناٹا سا تپور اتاری ہو جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں سناٹا جلدی ہو جاتا ہے اور شہروں میں جہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں سناٹا دیر سے ہوتا ہے، لیکن رات میں سب آرام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو کوئی فجر کی جماعت جلدی اٹھ جاتا ہے، کوئی تھوڑی دیر سے اٹھتا ہے، کچھ اور دیر سے اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد سب کام میں لگ جاتے ہیں، پھر سب کو اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، سب کو سلا دیتے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام نہ ہوتا تو کوئی آدمی صبح کو سو رہا ہوتا، کوئی 11 بجے سو رہا ہوتا، کوئی 3 بجے سو رہا ہوتا، کوئی 5 بجے سو رہا ہوتا، کوئی 7 بجے سو رہا ہوتا، اور پھر ہوتا یہ کہ آپ کے تو سونے کا ٹائم ہے اور ادھر سے مستری ٹھک ٹھک کر رہے ہیں اور ادھر دیوار توڑ رہے ہیں اور دیوار بنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سکون نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبری سکون ہمارے اوپر مسلط فرما دیا۔ کیسا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک جبری سکون ہے کہ سب لوگ دن میں کام کرتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں اور گھر آ کر آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو بنایا ہے دیکھنے والا۔ یہاں نہار کی صفت بیان کی گئی کہ نہار مبصر ہے، دیکھنے والا ہے، حالانکہ دیکھنے والا دن نہیں ہوتا بلکہ انسان ہوتا ہے جو اس دن میں دیکھتا ہے، لیکن مجازن اور یہ بلاغت کے قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دن کے اوپر مبصر کا اطلاق فرمایا۔ تو اللہ نے رات بنائی ہے سکون کے لیے اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے کہ باہر نکلو، دیکھو اور محنت کرو، مزدوری کرو۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل والا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ نیند بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گولی کھاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں نیند آ جائے، اور آپ جناب عشاء ہوئی اور آپ نے کھانا وانا کھایا اور تھک کے سو گئے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کو سلا دیا گیا تاکہ آپ کے جسم کو آرام ملے، آنکھوں کو، پورے جسم کے اندرونی اعضاء کو، بیرونی اعضاء کو اللہ سلا دیتے ہیں تاکہ آرام کر لے میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا، تمہیں اٹھاتا ہے، سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سورج اس کے قبضے میں، چاند اس کے قبضے میں، دن اس کے قبضے میں، رات اس کے قبضے میں، تمہارا جسم کے جو اندرونی اعضاء سب اس کے قبضے میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، نیند کو پیدا کرتا ہے، پھر نیند ختم کر کے اٹھاتا ہے تاکہ کام میں لگو۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا اللہ ہے، پروردگار ہے تمہارا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم لوگ کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ تو فکون کا مطلب پلٹے، جانا چاہیے تھا جنت کی طرف، جا رہے ہو ادھر کو، کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ کیسی محبت کا جملہ ہے، خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ اگلی آیت میں ہے کہ پرانے لوگوں کو بھی یہی مصیبت ہوئی کہ انہوں نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا اور پلٹ آئے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے پلٹ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ پرانی امتوں کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، ان کو بھی سیدھے راستے سے پلٹا دیا گیا۔ تو پہلے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ آگے فرمایا كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طریقے سے پلٹا دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوں۔ آگے آیت نمبر 64 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا ہے۔ قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کو، جہاں آپ اطمینان سے ٹھہر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ اطمینان سے یہاں بیٹھے ہو، میں بھی اطمینان سے بیٹھا ہوں، حالانکہ زمین حرکت میں ہے، اور زمین جو ہے وہ بھی تین طرح سے حرکت میں ہے، اپنے محور پر بھی حرکت کر رہی ہے، اور سورج کے گرد بھی حرکت کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سورج جو ہے وہ تمام سیاروں کو لے کر کہیں تیزی سے دوڑا بھی جا رہا ہے۔ زمین کی تین حرکتیں ہیں، زمین اپنے محور پر بھی حرکت کر رہی ہے، اپنے مدار میں بھی حرکت کر رہی ہے، اور سورج زمین اور تمام سیاروں کو لے کر کہیں تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہیں جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے یہ۔ لیکن ان سب حرکتوں کے باوجود اللہ نے ہمارے لیے زمین کو قرار بنا دیا ہے، اطمینان سے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تعمیر کیا، ادھر آسمان ادھر آسمان، اور معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اگرچہ یہ حد نگاہ ہو لیکن آسمان ہے،
اور اللہ نے آسمان بنایا ہے. والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون. اور یہاں فرمایا ایک اور جگہ میں والسماء بناہا، اور یہاں فرمایا گیا کہ والسماء بناءً، اور اللہ نے آسمان کو تعمیر کیا ہے. اور آگے فرمایا وصورکم، اور تمہیں صورتیں عطا کی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو بہت حسین بنایا. چنانچہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ذہین بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقت والا بھی ہے. چنانچہ تمام مخلوقات کو قابو میں کر لیتا ہے. اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنی سی جگہ ہے اور ہر آدمی کی 2 آنکھیں ہیں، 2 نتنے ہیں اور جناب 2 کان ہیں، لیکن کسی آدمی کی شکل دوسرے آدمی سے ملتی نہیں ہے. اور جب لوگ بیٹھے ہوں آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ شاید یورپ سے آیا ہوا لگتا ہے، یا افریقہ سے آیا ہوا لگتا ہے، یا برما سے آیا ہوا لگتا ہے، یہ جناب گلگت سے اور چترال وغیرہ کا لگتا ہے، یہ کراچی کا لگتا ہے، یہ حیدرآباد کا لگتا ہے. یعنی اتنا معمولی سا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں صورت عطا کی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کی ہے، پاکیزہ رزق عطا کی ہے. اشارہ کر دیا کہ دنیا میں خبیث چیزیں بھی ہیں لیکن وہ مت کھانا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. شراب بھی ہے، سور بھی ہے، گندگی بھی ہے، تو وہ ان سے دور رہو. طیبات کو استعمال کرو، اور طیبات بے شمار ہیں، طیبات بے شمار ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہے. جتنی سبزیاں ہیں سب حلال ہیں، جتنے پھل ہیں سب حلال ہیں، جتنے غلے ہیں سب حلال ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت بھی دی ہے کہ باقی تمام جانور جو ہے وہ صرف ایک چیز کھاتے ہیں، انسان کبھی ایک چیز نہیں کھاتا، کئی چیزوں کو جمع کر کے کھاتا ہے. گندم بھی لیتا ہے، اس کو پیستا ہے، اس کی روٹی بناتا ہے، پھر دال لیتا ہے، اس دال کے اندر گوشت ڈالتا ہے، نمک ڈالتا ہے، مرچیں ڈالتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے طرح طرح کی چیزیں تیار کرتا ہے اور کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح کا رزق عطا کیا جو پاکیزہ ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو تعمیر کیا، اور آسمان کو عمارت بنایا، اور تمہیں صورت عطا کی، اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیے. یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے بہت برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. آگے آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے درندے ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے چرند ہوں، سب کے سب ایک مدت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. زندہ رہنے والی ذات صرف ایک ہے. هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس کو پکارو اور اس کے لیے دین کو خالص کر دو. اس کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کر دو. پکارو، جو مانگنا اللہ سے مانگو. مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص کرو. نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، ذکر صرف اللہ کے لیے، تبلیغ صرف اللہ کے لیے، جہاد صرف اللہ کے لیے، پڑھنا پڑھانا صرف اللہ کے لیے، درس سننا سنانا صرف اللہ کے لیے. مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن جاؤ. فادعوہ مخلصین لہ الدین،
اسی کو پکارو اس حالت میں کہ تم اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور قرآن مجید میں یہاں بھی لا الہ الا اللہ کے بعد الحمد للہ آیا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بعد دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی علماء کا خیال یہ ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو ساتھ الحمد للہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین، اور یہ اس دعا میں بھی ثابت ہے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 65 میں کہ اللہ ہی تو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم اسی کو پکارو اس حالت میں کہ دین اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں شرک نہیں کر سکتا، میں صرف توحید کا قائل ہوں، شرک میرے بس سے باہر ہے، شرک کی مجھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ قل انی نہیت، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، توکل کرنا ہے تو صرف اللہ پر، بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پر، شافی ہے تو صرف اللہ ہے، رازق ہے تو صرف اللہ ہے، باقی سی بیچ میں واسطے ہیں، لیکن جو معطی حقیقی اور مربی حقیقی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے رب کی طرف سے کھلے دلائل میرے پاس آ گئے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں۔ اس لیے سر جھکے گا تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر جھکا دوں رب العالمین کے سامنے۔ آگے آیت جو دو آیتیں رہ گئیں، آیت 67 اور 68، ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کے مظاہر ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی قدرت ایک ایک چیز میں نظر آتی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، اب دیکھو میرا دل بھی کام کر رہا ہے جبھی تو میں بیٹھا ہوں، جگر بھی کام کر رہا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، اندر ایک بہت بڑے پلانٹ لگا ہوا ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، میرے بھی آپ کے بھی ہر ایک کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب تک یہ چل رہی ہے مشینری ہم زندہ ہیں۔ ادھر بٹن بند ہوا ادھر سب ختم۔ اب یہ کون چلا رہا ہے؟ میرا جسم ہے، میرا دل ہے، میرے گردے ہیں، میرے پھیپھڑے ہیں، کسی چیز کو مجھے اندر کچھ پتہ نہیں ہے، اسی نے پیدا کیا وہی چلا رہا ہے۔ اسی قدرت کے مظاہر کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن جگہ جگہ ہمیں کہتا ہے دیکھو دیکھو، ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت تمہیں کس طرح نظر آتی ہے۔ تو اس آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو جد امجد تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور قریب میں اگر دیکھا جائے تو آدمی کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ اگرچہ منی سے ہوتی ہے، نطفے سے ہوتی ہے، لیکن نطفہ وہ پیدا ہوتا ہے غذا سے، اور جتنی بھی غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری مٹی ہیں۔ چنانچہ جتنی سبزیاں ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنے غلے ہیں جن کو ہم مزے لے لے کے کھاتے ہیں، وہ حقیقت میں سب مٹی ہے،
مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. آم بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، گندم بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، جتنے سبزیاں ہیں وہ سب، ہر چیز جو کھانے کی ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اسی سے پھر انسان کا خون بنتا ہے، اسی سے منی بنتی ہے، پھر اسی سے آگے بچوں کی ولادت ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر قطرے سے، نطفہ کہتے ہیں ٹپکی ہوئی بوند کو، ٹپکی ہوئی بوند کو. اور منی کا ایک قطرے کے اندر نہ جانے کتنے کروڑ یا لاکھ، مجھے اس وقت تعداد یاد نہیں رہی، وہ جرثومے ہوتے ہیں. ان جرثوموں میں سے صرف ایک جرثومے سے ولادت ہوتی ہے، چاہے انسان کی ہو، چاہے جانور کی ہو، یا کوئی بھی ہو. تو ایک ٹپکی ہوئی بوند کے ایک چھوٹے سے حصے سے اللہ تعالیٰ پورا جانور، پورا انسان پیدا کر دیتا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے ہاتھی ہو، چاہے شیر ہو، چاہے بڑا جانور ہو اور چاہے چھوٹا جانور ہو. تو فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر منی سے، ٹپکی ہوئی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے. وہ نطفہ یا منی کا جز مادہ کے رحم میں پہنچتا ہے، تو وہ جو نطفہ ہے وہ مادہ کے انڈے سے جا کر ملتا ہے، پھر اس سے ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوتا ہے. پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون آہستہ آہستہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. پھر وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے اندر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، اور اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر پورے کا پورا پلانٹ فکس کر دیا جاتا ہے. دل اس میں ہوتا ہے، جگر اس میں ہوتا ہے، پھیپھڑے اس میں ہوتے ہیں، سب چھوٹے 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 چھوٹے. پھر جب وہ باہر آتا ہے پھر وہ پلانٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خود آدمی بھی بڑھتا ہے، اس کے اندر کا جو پلانٹ لگا ہوا ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آنکھوں سے نظر آتی ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں بچے کے طور پر نکال دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اللہ بچے کے طور پر. ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں نکالتا ہے بچے کے طور پر. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ. اور یہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے 30 سے 40 سال کے درمیان. 30 سال تک بڑھوتری ہوتی ہے، پھر 30 سے 40 سال کے اندر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب 40 سے 50 تک آدمی ٹھہرا رہتا ہے یا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر 50 کے بعد بہت تیزی سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے اس حالت میں کہ تم بچے ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم اپنی سختی کو پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں. کوئی بچپنے کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی نوجوانی میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی 40 سال میں، اور کچھ اکثر وہ ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر شخص کو اس مدت تک پہنچایا جاتا ہے جو مدت علم الہی میں اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ،
اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اس سے پہلے وفات دے دی جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ طے شدہ مدت تک۔ طے شدہ مدت تک ہر آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے اس کی عمر لکھی بھی ہوتی ہے۔ اب کسی کو تو کسی کی وفات ہو جاتی ہے بچپنی میں، کسی کے لڑکپن میں، کسی کی جوانی میں، اور بعضوں کی بڑھاپے میں، لیکن ہر آدمی اپنی طے شدہ مدت تک پہنچتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم طے شدہ مدت تک پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ یہ جو ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے، اب بال سفید ہونے لگے، بال سفید ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، معلوم ہوا کہ یہ سب ہم خود نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہمارے اندر مؤثر ہے اور وہی یہ فیصلے کر رہی ہے۔ جب وہی فیصلے کر رہی ہے تو اسی کی بات ماننا ضروری ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم طے شدہ مدت تک پہنچ جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آخری آیت میں ارشاد ہے، آیت نمبر 68 میں، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہی تو ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب انسان فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ حیات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، موت بھی اللہ کے قبضے میں، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں وہ سب پہلے سے موجود ہوتی ہیں علم الہی میں بھی اور لوح محفوظ میں بھی۔ اب یہ جو فرمایا جاتا ہے اس چیز کو ہو جا، تو ہو جا تو اسی وقت کہا جائے گا جب وہ چیز پہلے سے موجود ہو، تو اس کا وجود پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وہ وجود کتابی ہوتا ہے، وجود علمی ہوتا ہے۔ وہ موجود ہوتی ہے لوح محفوظ میں، وہ موجود ہوتی ہے علم الہی میں، صرف اللہ تعالیٰ اس کو وجود خارجی عطا فرماتے ہیں۔ وجود کتابی بھی پہلے سے ہوتا ہے، وجود علمی بھی پہلے سے ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو اس کو وجود خارجی مل جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے فرماتے ہیں ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو وجود خارجی مل جاتا ہے۔ چنانچہ بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، آیت نمبر 58 سے لے کر 68 تک۔ برابر نہیں ہو سکتا وہ آدمی جو نابینا ہو اور دیکھنے والا، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور برائی کرنے والا، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟
اور اسی طرح پلٹ گئے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور اللہ نے تمہیں صورت عطا کی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیے۔ یہی تمہارا اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان بتوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکا دوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بوند سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کے طور پر باہر نکالتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت تک پہنچ جاؤ، پھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور تاکہ تم سب لوگ طے شدہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ یا اللہ ہماری بیٹھ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا